ایک حافظ قرآن ہونے کے ناطے سیاست کو ایک منٹ کے لیے اس طرف کریں. یہ جو الفاظ انہوں نے گلگت بلتستان کے جو لوگوں کے لیے جو ادا کیے ہیں، ہمارا چیلنج ہے حافظ الرحمان اور ان کی پارٹی کو کہ وہ پی ٹی آئی سے مقابلہ کریں. کیا حافظ الرحمان اپنی پارٹی کے اگینسٹ یا اس اچھے کو اچھا برے کو برا آج تک کہا ہے؟ بالکل نہیں کہا. نواز شریف کو سلام کرتا رہا ہے. لیکن ہمارے پارٹی کے اندر ایک جمہوریت ہے. دیکھیں جی ان کا جو پارٹی کا لیڈر جو ہے ابھی تک جو گیا کیا واپس آیا؟ سب سے پہلے تو حافظ الرحمان اس کو جواب دے. وہاں پہ تو بڑے جو ہے نا اجلاسز کر رہے تھے کہ پاکستان کے ڈویژنز کے اندر سارے مسلکوں نے مل کے اس کو بنایا جو اس پارٹی سے ایفیلیشن رکھتے ہیں. جعفر شاہ کو اس لیے بنایا گیا کہ جعفر شاہ ایک ایلیجبل آدمی تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں امتیاز گلگتی جو کہ ترجمان ہیں تحریک انصاف گلگت بلتستان سے، اور ریسنٹلی آپ نے ایک انٹرویو دیکھا ہوگا، یا اگر نہیں دیکھا تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں گلگت بلتستان حافظ الرحمان، انہوں نے ایک بہت بڑی چارج شیٹ جو ہے وہ پیش کی ہے، نہ صرف تحریک انصاف گلگت بلتستان پر بلکہ انہوں نے وفاق پر بھی سوال اٹھائے، انہوں نے الیکشن کمیشن پہ بھی سوال اٹھائے، انہوں نے نگران سیٹ اپ پہ بھی سوال اٹھائے، اور دیگر جو بھی چیزیں تھیں انہوں نے اٹھائے. لیکن کچھ کیونکہ بالکل پیورلی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتے ہیں تحریک انصاف پر، اور آج ہم نے جو ہے وہ ترجمان تحریک انصاف گلگت بلتستان ان کو بلایا ہے کہ جو موسٹ ریلیونٹ پرسن ہیں تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے. امتیاز صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. اچھا، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک تو انہوں نے کہا جی کہ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بات کی کہ جناب جتنے کرپٹ مافیا 2 نمبر لوگ جو ہیں وہ 90% انہوں نے بات کی ہے اور جیب کترے ہیں. یہ تحریک انصاف آپ بتا سکتے ہیں کہ جناب اگر آپ سارے ہی جیب کترے ہیں یا کرپٹ ہیں اور مافیا ہے اور 2 نمبر ہیں، یہ کہنے کی ان کو ضرورت کیا پڑی ہے ویسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے، کیونکہ یہ سوال جو ہے پچھلے تقریباً کوئی 5-6 دنوں سے یہ پورے صوبے میں گونج رہا ہے. سب سے پہلے تو حافظ الرحمان صاحب نے یہ جو بات کی ہے ایک حافظ قرآن ہونے کے ناطے سیاست کو ایک منٹ کے لیے اس طرف کریں. یہ جو الفاظ انہوں نے گلگت بلتستان کے جو لوگوں کے لیے جو ادا کیے ہیں اس کی تو ہم نے پہلے بھی مذمت کی ہے اور آپ کے پروگرام کے توسل سے بھی ان کو مذمت کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں جیب کترے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر کرپٹ لوگ ہیں، تو آپ کے پارٹی میں کون سے وہ لوگ ہیں جو گلگت بلتستان اسکینڈل میں ملوث آپ کے وزراء آپ کے کارکن اس میں ملوث تھے؟ کیا وہ بھول گئے؟ کیا اسلامی ناظراتی کونسل میں کیا ان کے خلاف کیس ہوا تھا؟ کیا وہ دن بھی بھول گئے؟ یہ ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تنقید برائے تنقید بالکل ہونا چاہیے، اصلاح بھی ہونی چاہیے، مگر یہ ذاتیات کے اوپر ہٹ کرنا یہ جمہوریت نہیں ہے. سب سے پہلے تو حافظ الرحمان آج کل جو بوکھلاہٹ کا جو شکار ہے، میں اس کو واضح کروں تاکہ عوام کو پتہ بھی لگے کہ حافظ الرحمان کے پاس امیدوار نہیں مل رہے ہیں الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے. جس نے کرپشن کی ورکس منسٹری لے کر اس کے ساتھ جو پارٹنرشپ تھے وہ آج جو ہے آزاد کنٹیسٹ کر رہا ہے، وہ بھی ہمارے حلقے سے، جس حلقے سے میں ہوں. ہمارا چیلنج ہے حافظ الرحمان اور ان کی پارٹی کو کہ وہ پی ٹی آئی سے مقابلہ کرے. وہ نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کے اندر یہ جو آپ سن رہے کہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ ہوا، ہم بالکل ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہوا ہے. بالکل میرے اپنے حلقے میں 4-5 ارب کا ڈیولپمنٹ ہوا، لیکن ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو ہے انہوں نے 70% کرپشن کی ہے. صحیح. ڈیولپمنٹ کیا مطلب ہے کہ جی آج وہ تارکول تھوڑا سا ڈال کے کچھ عوام کہتی ہے نا کہ چلو کچھ لگاتے ہیں کچھ کھاتے ہیں، تو شاید وہ اس پالیسی پہ جو ہے وہ گامزن رہے ہوں. لیکن جو انہوں نے بات کی کہ مافیا 2 نمبر اور 90% کرپٹ اور جیب کترے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس ثبوت ہوں. کوئی آپ کے پاس کوئی پورٹ فولیو ہے تحریک انصاف کے لوگوں کے پاس؟ حافظ الرحمان صاحب اس بات کو ثبوت کرے تو ہم سارے جو ہے نا سیاست چھوڑ دیں گے، حافظ الرحمان کے کہنے پہ چلیں گے. اگر وہ یہ ثبوت نہیں کر سکتا تو سیاست چھوڑے، اور ہم اگر اس پارٹی کے خلاف اگر ثبوت نہیں دے سکیں تو ہم بھی یہ سیاست چھوڑیں گے کہ کرپٹ لوگ کون تھے. اصل بیسکلی مسئلہ سارا یہ ہے کہ آج ان کو وہ اقتدار ان کے ہاتھ سے چلے گئی، وہ پریشان ہے کہ جی الیکشن میں کیا ہوگا. تو اس طرح کے بے بنیاد الزامات لگانا، الزامات اگر وہ لگا رہے ہیں تو اس کو جو ہے نا وہ ثبوت کے طور پہ پیش کرے. ہم بھی ثبوت دیں گے، وہ بھی ثبوت لائے. چلو آپ کے ثبوت کے حوالے سے بعد میں بات کروں گا کہ جو انہوں نے اگر کرپشن اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ عوام کو بھی ذرا بتائیں. لیکن یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں کی؟ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے جو انہوں نے 90%؟ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہوں. نہیں، ثبوت ہے تو وہ ثبوت لے آئے، آپ کے پروگرام میں آئے، ہمیں بھی بلائے، وہ اپنے ثبوت لے کے آئے، ہم اپنے ثبوت لے کے آتے ہیں. اگر ایویڈنسز کے اوپر بات ہے تو میرا خیال میں ان کو منہ چھپانے کی
जो है ना जगह नहीं मिलेगी गिलगित बल्तिस्तान में। दूसरा उन्होंने बात की कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उन्होंने कहा जी 6 माह पहले मेरी मुलाकात हुई और वो इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, और फिर उन्होंने अली अमीन गंडापुर पे बात की कि मैंने कुछ फ़ाइलें भेजी, चीफ़ सेक्रेटरी पे उन्होंने बात की कि मैंने कुछ फ़ाइलें भेजी हैं, वो दबा के बैठ जाते हैं और वो ये इल्ज़ाम है उनके ऊपर कि जनाब यानी एक आपकी फ़ेडरल वज़ीर-ए-आज़म के साथ आपकी फ़ेडरल जो वज़ारा मिनिस्टर हैं उनके ऊपर भी और चीफ़ सेक्रेटरी पे भी कि जी वो मेरिट पे काम नहीं कर रहे, वो चीज़ें दबा के बैठे हुए हैं। फिर उन्होंने साथ गवर्नर के ऊपर भी अल्फाज उठाए कि गवर्नर को कुछ काम करने चाहिए थे, वो भी नहीं कर पा रहे। तो यानी इसका मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि जब से मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट गई है तो उसके बाद तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट डिलीवर ही नहीं कर पा रही और वो कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, ये उसका अपना मौक़िफ़ है, वो जो बात कर रहा है उसके अपना मुंह है, अपनी पार्टी है, अपने पार्टी को डिफेंड करेगा। देखिए जी इनका जो पार्टी का लीडर जो है अभी तक जो गया क्या वापस आया? सबसे पहले तो हफीज़ुर रहमान उसका जवाब दे। वहाँ पे तो बड़े जो है ना इजलास कर रहे थे कि जी हफीज़ुर रहमान की जनाब हमारे पार्टी के अंदर ये हो रहा वो हो रहा, और जो वफाक पे ये इल्ज़ामात लगा रहा है, मैं बड़ा हैरान हूँ यार कि ये किस तरह की सियासत करते हैं। इस सियासत का लिबे का इनको पता है नहीं। लोगों ने तमाम नफरतों को भूलकर नून लीग को वोट दिए, वन मैन शो हुकूमत बना के इसको असेंबली में भेजा, चीफ मिनिस्टर इसको बनाया। आज ये जो बयानात दे रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, ये जो है ना कोई और रंग देने की कोशिश कर रहा है। जनाब अली वफाक के ऊपर ये बात कर दी, खुद वफाक के नुमाइंदे थे, वो ये जो है ना वफाक से ये काम करते थे। इमरान खान ने तो जनाब करप्शन जहां जहां हो रही उन सारे दरवाजों को बंद किया है, इसमें कोई छुपे की बात नहीं है। बस बहुत हो गया ये मुल्क को लूटना खसोटना। गिलगित बल्तिस्तान को 5 साल इसकी हुकूमत रही, इसने जो कारकर्दगी जो अदा की है उसको बुलाया ना किसी प्रोग्राम में बैठा के मुझे कहे कि पावर सेक्टर किसकी वजह से तबाह हुआ है, PWD किसकी वजह से तबाह हुआ है, सिविल सप्लाई किस दौर में तबाह हुआ, नेटको को किस दहाने पे आपने पहुंचाया, और इसके अलावा जितना एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो करप्शन हुई, ये GDBMA के अंदर जो करप्शन हुई है, क्या वो भूल गए हैं? प्रोग्राम में लाए उसके। देखिए मैं तो ये कहूँगा ना, आप तो मेरे शो में बैठे, हम तो सबूत के बगैर बात नहीं करेंगे, इसके तो सबूत आपको देने पड़ेंगे। हमारे पास बिल्कुल सबूत है, हमारे पास बिल्कुल सबूत है। कल तक उसके पास जिस बंदे के पास किराया नहीं होता था, आज इस्लामाबाद के अंदर जो है ना 1000 गज के अंदर जो है ना बेंगलोज बना के बैठा हुआ है। कल तक उसके पास मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी किसी इनके वज़रा के पास, आज इस्लामाबाद के मैं गलियों में देख रहा हूँ। बड़ी हैरत की बात है कि स्ट्रीट नंबर 7 में फलानी का घर है, चक शहजाद में फलानी घर है, पेंडी जो है ना सतपारा के पास ये जो घर लिया हुआ, कहाँ से लाए भाई आपने फार्म हाउस, कहाँ से लाए, कौन से आपके बैंक बैलेंस चल रही, बताओ ना, कौम को जवाब दो आप। मैं बाद में जाऊँगा इस तरफ कि जो 5 साल उन्होंने जो हुकूमत की उसमें वो कैसी थी, उस पर हम आएंगे, मैं आपसे अलग से पूछूंगा। मुझे ये बताइए, आगे उन्होंने बात की कि जी एक तो ये फेडरल की बात, दूसरा उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो फेडरल लॉ है उसकी खिलाफ वर्जी की है, और अगर नवंबर के फर्स्ट वीक में इलेक्शन नहीं होता तो उन्होंने पहले ही सवाल उठा दिए कि फिर इलेक्शन शफाफ नहीं रहेगा। दूसरा उन्होंने ये साथ कहा कि मुस्लिम लीग PTI के लोग जो हैं वो हल्के में और इस्लामाबाद में जाकर ये कहते हैं कि आर्मी उनके साथ खड़ी है और हमें वोट दो, ये भी इल्ज़ाम है। तीसरा उन्होंने कहा कि नून लीग के लोगों को डराया जाता है, उनको ठोका जाता है, और डराने के बाद कुछ सबक बाग दिखाए जाते हैं और हमारे बंदे तोड़ रहे हैं। ये आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं। और इलेक्शन को डिले करने का उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन इसलिए डिले हो रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट चाह रही है कि उनकी अपनी टीम जो है ना वो पूरी हो, एक बंदा भी उनके पास ऐसा नहीं जो जीत सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ अगर मेरिट पे हुआ इलेक्शन तो तहरीक इंसाफ की 1 नहीं 2 सीटें सिर्फ होंगी, बाकी सारी सीटें तहरीक इंसाफ के पास नहीं होंगी। देखिए बहुत से सवाल मिल गए हैं, लेकिन आप उस पर ज़रा नहीं, पहले तो इलेक्शन कमीशन की और बात करेंगे। APC बुलाई गई थी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स और पार्टीज की, ठीक है। उसके अंदर एक मुतफ़िका करारदाद पास हुआ, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन वो कह रहे हैं जी मैं APC में नहीं गया, इंटरव्यू में बता रहे हैं इन्होंने भेजे, और वो कह रहे हैं मैं नुमाइंदे भेजे होंगे लेकिन मैं नहीं गया। फिर उन्होंने कहा जी कि हमने दूसरे दिन देखा कि APC में ये हो रहा है, मैंने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। देखिए ये हर फैसला खुद करता है नून लीग के, फिर बाद में मुकरता भी खुद है। जाहिर बात है कि पार्टी का प्रोविंस का अगर जाफर शाह साहब सदर है तहरीक इंसाफ के, मुझे कहता है कि जी इस APC में आपने जाना है, बाद में जो है ना वो इनकार करता है। भाई पार्टियों के अंदर जो है जाफर शाह के ऊपर या कोई हफीजुर रहमान के ऊपर या किसी और के ऊपर जातियात का कोई इशू यहाँ नहीं है। मुझे ये बताया हफीजुर रहमान का अपना मौक़िफ़ है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, हम उसको मुस्तरद करते हैं। एक चीज़ फैसला हो गया है कि अक्टूबर के मिड में जो है ना इसका जो इलेक्शन होने जाएगा। हाँ, कोई स्नो फॉलिंग हो रही है, कुछ लोगों जो जितने भी एरियाज है अपर के। फिर उन्होंने कहा जी कि तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि आर्मी हमारे साथ है और आर्मी को बदनाम करते हैं, ये उनका वाज़े। देखिए मेरी बात सुने, आर्मी की ये जो बात कर रहा है ये ब्लैकमेलिंग है, ये इक़्तिदार में दोबारा आने के लिए ब्लैकमेलिंग किस्म की बातें करता है। मुझे बताए हफीजुर रहमान कुरान पर कसम खा के कहे कि क्या वो ऐसी हुकूमत बनी है इनकी? सही।
अपने नवाज शरीफ को ये मुल्क का जो वज़ीर आज़म ऐसी बना, ये फौज के खिलाफ जो इशारे करते हैं, भाई फौज ये तो करेगा इसका, क्योंकि कोई फौज में है नहीं, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान में कुर्बानियां जो है ना हम लोगों की, हमारा दाद बाबे पर दादों के गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद करके अल्लाह का पाकिस्तान के, हम उस इलाके के मुहिब वतन और पक्के हम शहरी है, पक्के हम, इसका क्या जाएगा जी। तो ये बस इस तरीके से जो है बकवासियत करता है कि जी फलानी हो गया फौज की तरफ से है। मैं ये कहता हूँ आपके हल्के में भी हमारी चैलेंज है, हफीजुर रहमान के खुद हल्के में हमारे 4 कैंडिडेट है। ये 4 कैंडिडेट एक पे मुतफ़क़ा अगर फैसला होता है तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। जिस हल्के से मैं ताल्लुक रखता हूं, जहां से जाफर शाह इलेक्शन लड़ता है, वहां पे 4 किस्म की इसने साजिशें की है। एक तो आजाद में अपने एक पार्टी के जो जीता हुआ बंदे को आजाद में खड़ा किया हुआ, जो मिनिस्टर वर्क्स था। दूसरे बच्चे हैं कल हमारे जो वर्कर हैं छोटे घरानों के, इसको हम ये समझते हैं कि वो साजिश तो नहीं है, वो तो पॉलिटिकल हिकमत अमली है या सियासी उन्होंने अपना किया कि अगर आपके हल्के में अगर उसने अपने 2-4 बंदों को बैठा दिया, खड़ा कर दिया, वो तो अगर सीट निकालने में कामयाब हो जाए तो डेफिनेटली वो फिर उसकी हिकमत अमली होगी। लेकिन अगर आप वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपको लग रहा है कि इल्ज़ाम गलत है, कि ऐसा नहीं है कि आपके हल्के के लोग इस्लामाबाद में वो कह रहे हैं, इस्लामाबाद में कह रहे हैं और अपने हल्कों में जाके कहते हैं जी आर्मी हमारे साथ खड़ी है, हमें वोट दें। नहीं, बिल्कुल बड़ा फख्र से कहते हैं हम आर्मी का है, आर्मी हमारे साथ खड़ी है। आज ये जो बात कर रहा है, ये जो बात कर रहा है, इसके दिल में फतूर है। आर्मी के क्या मतलब है? पीटीआई को हुकूमत है कि 2.5 साल हुआ नहीं है, ठीक है, क्या हम 2.5 साल से आर्मी के साथ हैं? ये मुल्क ही हमारा है, ये हम उसके, मैंने आपको पहले भी बताया इस बंदे का क्या ताल्लुक जनाब फौज के साथ या फलाह के साथ। ये जो बकवासियात करके यहाँ आते इक़्तिदार लेने के बाद ये बेबुनियाद जो है इल्ज़ाम। फिर उन्होंने कहा जी नून लीग के लोगों को ठोका जाता है, डराया जाता है, सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, और फिर पीपल्स पार्टी के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि वो वोट भी खरीदते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का कोई बंदा नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि उनके साथ अलग से इंटरव्यू करूँ। लेकिन उन्होंने ये कहा जी कि ये मामला हो रहा है। अब कितने लोगों को ठोका है वैसे नून लीग के लोगों को, कितने लोगों को डराया है, कितने लोग आपके पार्टी में शामिल हुए हैं, उन्होंने क्या सब्ज़ बाग दिखाए आपने? असल में जो वज़रा हमारी पार्टी में जो इनके कारकुन जो शामिल होने जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, अभी मजीद होंगे। आज भी मुझे पता चला गया जी, आज भी 3-4 लोगों की शमूलियत है। बेसिकली ये है कि उन वज़रा के तमाम इख्तियारात इसने अपने पास रखा था। इनकी एक किचन कैबिनेट की बॉडी थी, वो तनो मन यहाँ इस्लामाबाद सिल्वर रॉक्स में बैठ के ये फैसले करते थे, ठीक है। कौम को गुमराह कर रहे हैं। एक आदमी के लिए खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, मैंने आपको पहले बताया। वो आदमी 2000 गज का घर बना के 1000 गज का घर बना के इस्लामाबाद में घूमता है, उसके ऊपर तो हम आएंगे। वो कौन? इनके वज़रा है, इनके वज़रा, कई ऐसे वज़रा है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम पे किसी को उठा के लाया जी, यहाँ पे इस्लामाबाद में कोई प्रॉपर्टी कोई एजेंट है, ठीक है, उसको लाया जनाब, उसने जनाब वाले करप्शन को तो दास्तान अभी हम खोलेंगे, इनके चड्डे वड्डे हम खोलेंगे कि करप्शन इन्होंने किया क्या है। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पूरी 5 साल के फिगर के ऊपर एक आर्टिकल लिख रहा हूं। इंशाल्लाह वो आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो उन आर्टिकल्स में से किसी एक आर्टिकल में कोई एक वर्ड गलत होगा ना, हम जवाबदार हैं। सबूत भी चाहिए होंगे ना, सबूत उस आर्टिकल के जरिए हम देंगे। डिपार्टमेंट का काम है उसको खुद मुख्तार तरीके से, इसका शफाफ तरीके से इसकी तहकीकात करें। तो मेरे ख्याल में इनको 25-25 साल सजाएं होंगी। ये भूल रहे हैं। सही, वोट अवाम का, करप्शन तुम्हारा। ये जो उन्होंने ये इल्ज़ाम है, ये इसमें कितनी हकीकत है कि नून लीग के लोगों को कुछ को ठोका जाता है, कुछ को सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, कुछ को जो है वो मतलब ख़रीदा भी जाता है? नहीं, या आपको लग रहा है कि वहाँ पर ये ऐसा ही है? अभी जैसे आपकी तहरीक इंसाफ पार्टी इक़्तिदार में आने वाली है या फेडरल में मौजूद है, इसलिए नून लीग हो या दीगर पार्टियाँ हों वो इसमें आ रही हैं, और आगे आने वाले 5 सालों में किसी और की हुकूमत होगी तो आपके लोग उधर चले जाएंगे। यानी एक वहाँ पे एक रवायती इस तरह की सियासत है। वहाँ की बात नहीं है, पूरा पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कुछ फ्रस्ट्रेट होकर आते हैं, कुछ के साथ ज्यादती होती है, कुछ अपने खुशी में आते हैं, ठीक है। किसी का विजन देख, इमरान खान के विजन के बाद मुझे बताया ना, वफाक के अंदर कराची में ये वो पार्टी है तहरीक इंसाफ जिसने 14 लाख वोट लिए। ये 40 सालों में बैठने वाले पीपल्स पार्टी नून लीग ने कभी कराची से इतना वोट बैक लिया? लियारी में 1000-1500 का डिफरेंस है, 90 में 1000-1500 का डिफरेंस है। तो लोग विजन, इमरान खान के विजन को देखते हुए आते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान में भी ये बौखलाहट का शिकार होने का मकसद ये है हफीजुर रहमान साहब का कि उनके सारे जो है ना लोग पीटीआई में शामिल हो रहे हैं, और ये उनसे बर्दाश्त नहीं। पीटीआई के उन्होंने कहा जी 2 सालों में, देखिए उन्होंने कुछ लॉजिकल आप पे सवाल उठाए हैं, और अगर ऐसा है और आप उसमें नाकाम रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आपको पब्लिक को तो आंसर करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी पीटीआई के 2 सालों में एक तो कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, 21 बिलियन के प्रोजेक्ट्स उन्होंने कहा जी उनको रोका गया, और 50,000 के करीब लोग बेरोज़गार हुए। उसमें उन्होंने बड़े नाम लिए, उन्होंने हॉस्पिटल की बात भी की, उसमें उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स की बात की,
اس میں بہت سی انہوں نے باتیں کی کہ 57 یوٹیل اسٹور بند کر دیے, پاسپورٹ آفیسز بند کر دیے, اور کئی پروجیکٹس ایسے جو اربوں روپے کے کہ جو تحریک انصاف کی حکومت جب فیڈرل میں موجود تھی ہمیں ادھر روکا گیا, اس کے بعد ہمارے پروجیکٹس بند کر دیے گئے. ADB میں بھی کچھ پروجیکٹس تھے, فرسٹ ویمن یونیورسٹی کی انہوں نے بات کی, تو اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, آخری جو پروجیکٹس ہیں گلگت بلتستان کے عوام کے انہوں نے روک لیے ہیں. یہ بہت بڑا آپ کا الزام ہے کہ آپ نے 50,000 لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے اور یہ سارے پروجیکٹ روک دیے. دیکھیے ستی صاحب, مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی اوپینین کو لے کے جو ہے نا میدان میں آتا ہے. حفیظ الرحمان صاحب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ پولیٹیکلی ڈیبیٹ کرے, عوامی ڈیبیٹ کرے. ہم یہ نہیں کہتے تنقید ٹھیک ہے, مختلف پارٹیاں ہیں, ایک دوسرے کو تنقید کرنا وہ تو ٹھیک ہے, صحیح ہے, وہ اپنی سیاست کرے, لیکن جو ہے حقیقت پہ ریالٹی کے اوپر جو ہے نا وہ بات کرے. یہ جو روکنے کی جو بات کر رہا ہے, ہمارے گلگت بلتستان میں سب سے آسان بات یہ ہے کہ جب کسی کی حکومت ختم ہونے جا رہے تو وہ لے جا کے عمران خان کو ڈال دیا. جی عمران خان تو 2.5 سال ہو گئے بھائی ابھی آئے ہوئے, یہ تو 45 سالوں سے ملک میں حکومت کر رہے پارٹیوں کے حصہ ہے, یہ غلام بنے ہوئے ان پارٹیوں کے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ کوئی وفاق نے پروجیکٹ نہیں روکا. میں خود علی امین گنڈاپور سے ملا, آپ مجھے بتائیں سید جعفر شاہ صاحب ہمارے صوبائی صدر ہے گلگت بلتستان کے, سبسڈی بحال کرائی, صحیح, اس کے بعد جو دوبارہ سبسڈی ان کو دی جا رہی ہے گلگت بلتستان کو. کیا وہ خبر عوام کو بتاتا ہے کہ عمران خان نے یہ بھی اچھا کوئی کام کیا ہے؟ نہیں, دوبارہ سبسڈی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں سبسڈی بند بھی آپ نے کی ہے اور دوبارہ بحال کر دی, وہ اس میں تو کوئی ایسی نہیں بات. دیکھیں بند کرنے کا جو بات یہ کر رہے ہیں تو بالکل بے بنیاد ہے. دیکھیں ظاہر بات ہے چیک اینڈ بیلنس تو کریں گے, ظاہر بات ہے کہ میں ایک کسی کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میں تو پرانا ریکارڈ تو چیک کروں گا. جب پرانا ریکارڈ چیک کیا تو ہماری ساری گندم جو ہے وہ حویلیاں سے اترتی تھی اور افغانستان جو ہے نا ایکسپورٹ ہوتی تھی. تو جناب اتنا بڑا کرپشن ہے سول سپلائی کا جو میں بار بار ذکر کر رہا ہوں, یہ اس کے دور میں ہوا ہے. نٹکو کی جو میں بات کر رہا ہوں یہ تو میں چیک نہیں کروں, وزیر اعظم پاکستان آیا, ہماری کابینہ چیک کرے. یہ پروجیکٹ جتنے بھی روکے ہیں آپ نے اس بیس پہ روکے ہوئے ہیں کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے؟ نہیں ہے, پروجیکٹس نہیں روکے, کچھ دنوں کے لیے اس کو روکا تھا کہ اس کی انویسٹیگیٹ کرے. انویسٹیگیٹ جب کی تو جناب علی انہوں نے جو گند جو مچایا ہے اس کے اندر, آپ حیران ہوں گے نٹکو کیوں ہمارا فلاپ ہوا ہے. نٹکو کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. اداروں سے ہم نے اپیل کر کر کے تھک گئے کہ جی نٹکو ہمارا قومی ادارہ ہے جناب, جیسے مارخور ہمارا قومی ادارہ ہے, نٹکو بھی ایک قومی ادارہ ہے ہمارا. اسی لیے ہم نے ان کو کہا کہ جناب نٹکو کا کرپشن کی داستان آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. ایک شخص بلینز کے حساب سے کرپشن کر کے ریٹائر ہوتا ہے MD, پھر نچلا کلرک سے لے کر اوپر تک سارے کرپٹ ہے. کیونکہ اگر وہاں مظلوم ہے تو ڈرائیور ہے, کنڈکٹر ہے, وہ ورکشاپ والا آدمی ہے, اس نے اپنے دور میں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے جب کرپشن کی بات کرنی ہے, کل آپ کی حکومت آئے گی اور اس کے بعد 5 سالوں بعد آپ نے کسی کو پکڑنا نہیں ہے اور پھر آپ کے گلے پڑے گا کہ آپ نے تو بہت کہا تھا کہ کرپشن پہ سارے پروجیکٹ اگر یہ روکے ہوئے ہیں کرپشن کی وجہ سے, اور کل آنے کے بعد کوئی کرپشن بھی نہیں. آپ نے, میں نے دیکھا تھا کہ جب پیپلز پارٹی کا دور تھا تو یہی حفیظ الرحمان صاحب کا میں نے انٹرویو کیا, انہوں نے کہا جی سارا تیس نیس کر دیا جو ہے وہ جو سابق آپ کا CM تھے پیپلز پارٹی کے. جب یہ خود آئے تو انہوں نے کتنے لوگوں کو پکڑا ہے؟ نہیں پکڑ سکے نا. اسی طرح آپ کے بھی گلے پڑے گا کہ اگر واقعی کوئی کرپشن نہیں ہوئی اور آپ یہ الزامات لگائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ احتساب نہیں کریں گے اور عوام کے سامنے پھر آپ 5 سالوں بعد کیا کہیں گے؟ نہیں, ہماری بالکل ہی پارٹی کے اندر یہ پالیسی نہیں ہے. میں حفیظ الرحمان کو خود کہہ رہا ہوں آج آپ کے پروگرام کے تھرو, یا پیپلز پارٹی کے جو ان کے جو ذمہ دار ان کو میں کہہ رہا ہوں, PTI کا کوئی آدمی کل وزیر بن کے یا کوئی اس کا عہدیدار بن کے کہیں کرپشن میں پایا جاتا ہے تو آپ کے پاس ادارے موجود ہیں جناب, لے جا کے اس کو گرفتار کرائیں, اخباروں میں دیں, نیب کو دیں, جو مرضی دیں. ہم اپنے بندے کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے, یہ یاد رکھنا. کم سے کم جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں میں کسی چور 2 نمبر کسی آدمی کی سپورٹ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے PTI کا ہر ورکر اس بندے کا سپورٹ نہیں کرے گا. ہاں ظاہر بات ہے کہ سارے کوئی خانہ کعبہ سے حج کر کے تو نہیں آئے, لیکن ہوں گے ایلیمنٹس, وہ تو چیک کرنے کا کام اداروں کا ہے. انشاءاللہ ہمارے پارٹی میں یہ نہیں ہوگا. جو حج کر کے آتے ہیں تو شاید وہ بھی کوئی یہ کوئی اتھینٹک نہیں ہے کہ وہ نہ ہی کریں گے کرپشن. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے ایک اور بھی کہا کہ PTI جو ہے وہ بدنامی تو الگ بات, انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ہم نے ججز جو تھے ہم نے بحال کیے ہوئے تھے, کورٹس ہماری چل رہی تھی, الیکشن کمیشن کے اوپر الزام لگایا, لیکن الیکشن کمیشن کہتا جی کہ پچھلے 5 سالوں میں حفیظ کی حکومت رہی ہے, انہوں نے الیکشن کمیشنر نہیں لگایا. تو یہ آپس میں جو ایک ہے تناؤ ہے اداروں کا, وہ اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ یعنی اگر یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ جی حفیظ الرحمان نے یہ سارا کچھ کیا یا باقی دیگر کیا, تو اس کا آپ کس کو رسپانسبل ٹھہراتے ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں جی نگران سیٹ اپ ہے, نگران سیٹ اپ کا تھا کہ جو انہوں نے کہا جی وہ ہمارے پروجیکٹ کچھ باقاعدہ طور پر جا کے جب وہ افتتاح کر رہے ہیں, 6-7 بندوں کی ضرورت تھی اور وہاں پر جو ہے وہ 14 بندے بیٹھ کے نگران سیٹ اپ پہ,
دوسری طرف سے الزام لگاتا ہے نگران سیٹ اپ پہ کہ انہوں نے ایک کلرک تک چینج نہیں کیا, وہی ٹیم بٹھائی اور انہوں نے اقدار کیا اور اقدار شروع کر دیا. اسی طرح آپ کے الیکشن کمیشن کے اوپر الزامات ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے پھر کہ یہ اداروں پر اتنے بڑے بڑے سوال اٹھ رہے ہیں اور ادارے اگر خاموش رہیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام کو تو گمراہ کیا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیے ستیش صاحب, میں نے پہلے آپ کو کہا کہ حفیظ الرحمان صاحب میرے خیال میں پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا پرسنل کوئی بغض ہوگا عمران خان کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بغض تب سے یہ حفیظ الرحمان صاحب کا ہوا کہ اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے حفیظ الرحمان ملنے گئے تھے. وہاں انہوں نے کوئی جو ہے نا یہاں کا چیف منسٹر ڈیمانڈ کر رہے تھے. یہ میں آپ کو 1.5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. میں ہماری جو رپورٹنگ تھی, ہمارے جو لوگ ہمیں بتاتے تھے کہ جناب حفیظ الرحمان صاحب جو ہے نا پی ٹی آئی جوائن کرے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو حفیظ الرحمان پی ٹی آئی جوائن کرے, جی اس زمانے کی بات ہے. تو یہ سارے اخبارات بھی ہیں اس وقت کے جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر جو بات ہے. حفیظ الرحمان صاحب وہ بات کر رہے ہیں جیسے بلی تھے. اب حفیظ الرحمان کے علاوہ آپ سارے نون لیگ میں پی ٹی آئی میں شامل کر لیں گے نون لیگ کے, یا کوئی 2-4 چھوڑیں گے بھی ان کے پاس؟ نہیں انشاءاللہ. دیکھیں کوئی یہ جمہوری پارٹیاں ہیں, یہاں کسی کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیوں آئے ہو, آپ کیوں آ رہے ہو. یہ جمہوری پارٹی سے لوگ آتے ہیں, لوگ جاتے ہیں, یہ سلسلہ ہے ہمارے ملک میں اندر نا. انہوں نے بڑے سیریس آپ کے اوپر ایلیگیشن بھی لگائے ہیں. وہ ایلیگیشن کے ساتھ انہوں نے ثبوت بھی دے دیے. انہوں نے کہا جی کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کے ٹکٹ ہم نے تقسیم کیے, ہمارے پاس پاورز ہیں اور ہم نے کسی کو جانے نہیں دیا, یا کوئی جا کے اسلام آباد نہیں بیٹھا. جی بی ہاؤس میں انہوں نے 20 دن جو ہے وہ جی بی ہاؤس کا خرچہ جو ہے وہ کون برداشت کرے گا. آج انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی ایک تو نمبر 1 کے ٹکٹ کے لیے آج بھی در بدر کی اسلام آباد میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں. 20,000 ہم نے پارٹی ورکرز جو تھے یا امیدواران تھے ان سے لیا, پی ٹی آئی 75,000 روپے لے رہی ہے. جی بی ہاؤس بھرا ہوا, انہوں نے کہا 6-6 7-7 لوگ رہ رہے ہیں. یعنی آپ ایس او پیز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ کمرے میں اگر 6-6 7 لوگ رہتے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک پریکٹس ہو رہی ہے کرپشن کرنے کی, اور یہ پیسہ کہاں سے پورا کریں گے؟ دیکھیں سوال یہ ہے کہ اپنا ستیش صاحب پالیسیز میں نہیں بناتا ہوں. پالیسیز جو ہے پارٹی کا ایک ڈسپلن ہے, اس کے تحت بنایا جاتا ہے. 75,000 روپے جو ریٹ رکھا اس کے حوالے سے ہم نے ویسے جنرلی ایک گفتگو بھی کی ہے مرکز کے لوگوں کے ساتھ. صوبے کی طرف سے بھی ہماری جو قیادت کی طرف سے بھی کہا کہ جی یہ فیس کچھ زیادہ ہے, اس کو تھوڑا کم کرے. وہ ٹھیک ہے, ایک طرف عوام کو گندم سبسڈی دی جاتی ہے, دوسری طرف اتنا تو ریٹ ادھر بھی نہیں ہے شاید 75,000. وہاں پہ اتنا ریٹ کیوں ہے, وجہ کیا ہے؟ اتنے امیر لوگ ہیں سارے پی ٹی آئی میں. نہیں امیر کی بات نہیں ہے, ایک پالیسی. تو غریب بھی کوئی آ جاتا ہے تو اس کو کون؟ نہیں ٹھیک ہے, لیکن ایک پالیسی بنی, یہ اس پالیسی کے تحت ہم نے یہاں ڈیبیٹ کی. دیکھیں ہم کیا حفیظ الرحمان اپنی پارٹی کے اگینسٹ یا اس اچھے کو اچھا برے کو برا آج تک کہا ہے؟ بالکل نہیں کہا. نواز شریف کو سلام کرتا رہا ہے, لیکن ہمارے پارٹی کے اندر ایک جمہوریت ہے. صحیح ظاہر بات ہے کہ میں بھی پچھلے کافی ٹائم سے یہاں آیا ہوں, میڈیا کو بھی فیس کر رہے ہیں, لوگوں کو بھی فیس کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہمارے یہاں آئے ہیں انٹرویوز کے لیے, ان سے بھی بات کر رہے ہیں, مرکز کے لوگوں سے بھی بات کر رہے ہیں. جہاں کوئی غلط ہوگا ہم اس کو کہیں گے جی آپ غلط کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ اس 75,000 فیس کے حوالے سے بالکل اس کو ہائی پیمانے پہ جو ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری یہ گزارش تھی کہ یہ جو 75,000 روپے رکھنے سے پہلے صوبائی جو ہماری قیادت ہے, جیسے پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کے نیچے ایک باڈی ہے, ان کو اس میں شامل کرتے, صوبے سے کوئی رائے لیتے. یہ مسٹیک ہے, یہ مسٹیک ہے. ظاہر بات ہے اس کی درستگی کی ضرورت ہے. ہم ان کو کہیں گے برکت والوں کو پیسہ واپس دیں گے. وہ نہیں پیسہ تو کتنے لوگ ہوں گے ٹوٹل آپ کے 24 حلقوں میں سے کتنے لوگ آئے ہوں گے جو انہوں نے اپلائی کیا ہوا ٹکٹ؟ ایک حلقے میں 5-5 لوگ بھی دیکھیں, 10-10 بھی دیکھیں. 94 سے 94 اور 96 کے درمیان جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے انٹرویوز کی ہے مختلف جگہوں میں, تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہ ہم انشاءاللہ یعنی تقریباً کوئی 80 لاکھ 90 لاکھ پارٹی نے دیے ہوں گے ادھر. جی آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس پہ نظر ثانی ہوگی اور واپس بھی ہو سکتے ہیں؟ مطلب کیا پتہ واپس ہو نہ ہو, لیکن پارٹی میں میرے خیال میں جو ہے نا یہ واپس نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ ایک پارٹی فنڈ میں. نگران حکومت پہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ایک تو 6-7 کے بجائے 13-14 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ کچھ وزیر پیسے لے کر, کچھ لوگوں نے پیسے لے کر نگران سیٹ اپ بنایا ہے اور ان کو ہمارے خلاف ٹاسک دیا ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں, میرے الفاظ نہیں ہیں. یہ اتنا بڑا الزام نگران حکومت پہ ہے. ذرا نگران حکومت کے ترجمان تو آپ نہیں ہیں, لیکن آپ تحریک انصاف کے, لیکن ایک الزام ان کی طرف سے ہے کہ پیسے دے کے لوگ آگے بیٹھے ہیں وہاں پہ نگران سیٹ اپ پہ. دیکھیے یہی تو مسئلہ ہے. حفیظ الرحمان صاحب پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کرنے جا رہی ہے. یہ جتنے بھی الزامات لگا رہے ہیں وہ اس کو پتہ ہے کہ یار پیپلز پارٹی سے میرا مقابلہ نہیں ہے, دوسرا کسی مذہبی پارٹی سے میرا مقابلہ تو ہے نہیں, مقابلہ تو میرا تحریک انصاف ہے. اس کو پتہ شکست سامنے نظر آ رہا ہے. یہ جو انہوں نے الزامات لگائے, یہ تو انہوں نے نگران حکومت, میں نگران کی بات کر رہا ہوں. نگران میں بھی ان کی اپنی بڑی جو ہے نا بڑی محبتیں وابستگی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, انہوں نے جناب علی اپنے 2-4 جو لوگ دیے تھے ان کا ایفیلیشن
پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تھا، نون لیگ کے ساتھ، جو ان کے پارٹی کے ساتھ تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ نگران میں خود مختار ٹائپ کے جو لوگوں کو لانا ہے، اس میں وفاق، آپ کا صوبہ، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ مل کے اس نگران کو بناتے ہیں، صحیح ہے، بخوبی یہ صاف واقف ہے۔ تو جناب حفیظ الرحمان کی یہ جو بات ہے، اس بات کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ حفیظ الرحمان کی سیاست کا سورج غروب ہونے جا رہا ہے۔ سارے بے روزگار ٹائپ کے لوگ، میرے جیسے عام طبقے کے لوگ اٹھ کے جناب علی وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، اور جناب علی کہتا نا اگلے بندے کو جو نا یہ چیز ہے۔ مجھے آپ کے پروگرام میں ایک اور چیز کا واضح ہوا، یہ جو شخصیت جو بنتے ہیں جیسے کہ جیتنے کے بعد، ٹھیک ہے، ان کا جواب ہم بھرپور طریقے سے دیں گے گلگت بلتستان کے ہر حلقے میں۔ ٹھیک ہے، آج اپنے پروگرام میں لکھ لے 2 سیٹیں نون لیگ لے گی، پی ٹی آئی نہیں لے سکتے، پی ٹی آئی تو کلین سویپ کرے گی، پی ٹی آئی حکومت بنائے گی۔ ہاں وہ میں الگ سے بات کروں گا۔ پھر انہوں نے کہا حلیمہ باجی، یہ گورنر پہ انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا کہ میرے خیال سے کھربچو قلعہ کی بات کی ہے، میں شاید پروننسیشن ٹھیک نہ کر پا رہا۔ انہوں نے کہا جی وہ حلیمہ باجی جو ہے عمران خان کی جو بہن ہیں، انہوں نے کہا جی کہ وہ اسکردو میں پچھلے 1.5-2 ماہ سے وہاں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا جی واضح، اور انہوں نے کہا جی میرے ذرائع بڑے مضبوط انہوں نے شو کیے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ وہ سیل کر رہے ہیں اس کو، اور انہوں نے کہا جی اس کی سلائی مشینیں پہلے ہی پکڑ لیں کہ کرپشن جو ہے وہ، انہوں نے کرپشن کے الزامات لگائے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، حلیمہ باجی وہاں پہنچ کے کر رہی ہیں۔ نہیں، گورنر پہ الزام لگایا، آپ مجھے بتائیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اپنا ملک کا ایک ایسا قلعے کو بیچنے کی یہ الزام لگا رہا ہے۔ یہ تو اب جو ہے ہم ہر جگہ اب حفیظ الرحمان کو چیلنج کریں گے۔ اگر اس کے پاس کوئی ایویڈنس ہے گورنر نے حلیمہ باجی کو یہ جو ہے پراپرٹی بیچنے جا رہا ہے، کیا وہ پراپرٹی اس کے نام پہ الاٹ ہے؟ وہ کیسے بیچ سکتا ہے؟ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو پراپرٹی بیچ رہا ہے اس کے ایویڈنس دینا ہوگا۔ اب گلگت بلتستان کا کھرمنگ سے لے کے خنجرہ بارڈر تک لوگ انتظار کر رہیں گے کہ حفیظ الرحمان صاحب جو ہے نا اس کو ایویڈنس کے طور پہ سامنے لے کے آئے۔ اگر یہ ایویڈنس سامنے نہیں لایا، اس کو پروف نہیں کر سکا، تو پھر کیا ہوگا؟ معذرت خواہ ہوگا یا پارٹی سیاست سے استعفیٰ دینا ہوگا؟ تو اگر یہ فیصلہ حفیظ الرحمان صاحب خود کرے۔ اگر وہ ثبوت دے دیتے ہیں کوئی، تو پھر ثبوت دیتے ہیں تو تحریک انصاف خود کارروائی کرے گی۔ ہر ایک کارکن اس کا جو ہے نا احتساب کرے گا۔ کچھ تو جہاں اگر نہیں ہوا تو پھر حفیظ کہتے ہیں الرحمان نا کہیں کچھ دھواں ہو، مطلب اٹھتا ہے تو وہاں اس کے پیچھے تو کچھ ہوتا ہے نا۔ نہیں، بہت سارے دھوئیں ایسے ہوتی ہیں نا، بہت سارے دھوئیں ایسے نکلتے ہیں جو اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، صرف دھواں نکلتا ہے۔ حفیظ الرحمان صاحب کا بیان بھی اس طرح کا دھواں دار جو ہے نا یہ کوئی بیان ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ جو قلعہ جو ہے نا بیچنے کے لیے حلیمہ باجی سے اس نے، نہیں، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ مسئلہ سر یہ اس الزام کو اس نے جو ہے نا ایک پروف کرے، بس ہمارا یہ ہے۔ اچھا، اب بہت سی چیزیں ہیں ہم نے ڈسکس کی۔ اب آ جاتے ہیں جناب کہ آپ کی پارٹی کے اندر جو ہمیں چیزیں ملی ہیں، بینگ جرنلسٹ ہم نے دیکھا، آبزرو کیا کچھ چیزوں کو۔ آپ کے ہاں ہیں آپ کا پارلیمنٹ، اس میں ذرا حفیظ الرحمان نے بھی سوال اٹھائے ہیں، مزید کئی پولیٹیکل پارٹیز نے بھی سوال اٹھائے ہیں۔ بینگ جرنلسٹ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا جو اختیارات ہیں اس کا جو منبع وہ ہمیں اسلام آباد میں نظر آ رہا ہے، وہ گلگت بلتستان میں اقدارات نہیں ہیں۔ اگر اختیارات وہ ہوتے ہیں، اقدارات تو اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اس کے پاس سید جعفر شاہ کے پاس، تو وہ اختیارات کا استعمال بھی ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج آپ کے ٹکٹ کے لیے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جی بی ہاؤس بھرا ہوا ہے، 75,000 آپ سے لیے گئے۔ پھر اس کے بعد اختیارات اگر جعفر شاہ کے پاس ہیں تو پھر ادھر آ کے لوگ علی امین گنڈا پور، سیف اللہ نیازی یا دیگر لوگوں کے پاس کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ فیصلے گلگت میں کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ لوگ وہاں کیوں نہیں گئے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو بلا کے یہاں پہ 15-20 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک رش موجود ہے۔ حافظ حفیظ الرحمان نے بھی سوال اٹھایا ہے کہ ہم نے فیصلے ادھر کیے ہیں، باقی دیگر پارٹیوں نے بھی اٹھایا ہے۔ بینگ جرنلسٹ ہم بھی سوال اٹھاتے ہیں، کیا اختیارات آپ کے سید جعفر شاہ کے پاس نہیں ہیں؟ وہ ویک کیوں ہے؟ اختیارات کیوں نہیں ہیں ان کے پاس؟ دیکھیں، یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو کالی ایلیمنٹس جو ہوتی ہے نا، وہ نہ پارٹی کے ہوتے ہیں نہ وہ عوام کے ہوتے ہیں۔ جعفر شاہ کے صدر کوئی امتیاز گلگتی نے نہیں بنایا۔ جعفر شاہ کو صدر گلگت ڈویژن میں بسنے والے سارے گلگت بلتستان کے ڈویژنز کے اندر سارے مسلکوں نے مل کے اس کو بنایا جو اس پارٹی سے ایفیلیشن رکھتے ہیں۔ جعفر شاہ کو اس لیے بنایا گیا کہ جعفر شاہ ایک ایلیجبل آدمی تھا، جعفر شاہ ایک سیاستدان آدمی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس پارٹی کے اندر کون سا ایسا شخص ہے جو دوسری پارٹی سے نہیں آیا ہو۔ جعفر شاہ پہ یہ الزامات لگا رہے ہیں۔ جعفر شاہ جیسے ہی پریزیڈنٹ بنتا ہے، جناب گلگت بلتستان پہنچتا ہے، اور آج تک جس مدت سے آج تک وہ صدر بنا ہے 55,000 لوگوں کی شمولیت ہوئی ہے۔ 55,000 لوگوں کی شمولیت ہوئی ہے، ووٹرز کی، ووٹرز پلس جو ہے نوٹیبلز، الیکٹیبلز، خواتین، اس میں نوجوان،
سارے آ گئے ہیں. یہ جو چیخ رہے ہیں تحریک انصاف کے اوپر وہ بیسیکلی جعفر شاہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جعفر شاہ جو ہے جیتا نہیں. یہ آپ اور کسی کو چھوڑ دیں, یہ میرا ذاتی سوال ہے کہ سید جعفر شاہ کے پاس اگر اختیارات ہیں تو آپ کی جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہے, میں اس سے بھی بعد میں آؤں گا, اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ایریاز کی نمائندگی نہیں ہے. کئی وہاں پہ 3 بڑے فقہز ہیں, اہل تشیع ہیں, اہل سنت ہیں, پھر آپ کی اسماعیلی فقہ ہے, نور بخشی برادری ہے, ان کی نمائندگی ہمیں نظر نہیں آتی, اسماعیلی اور نور بخشی فیملی کی. اسی طرح جو ہے وہاں پر اگر سارے لوگ آپ کے یہاں موجود ہیں, سید جعفر شاہ کے کیا فیصلے ہیں مجھے بتائیں, یہ پارٹی کے فیصلے کون کر رہا ہے؟ اگر تو صدر اور ایک پارلیمانی کمیٹی بنتی اور فیصلے جو ہے وہ ہوتے ہیں. اور دوسری مجھے بتائیں, پارلیمانی کمیٹی میں جتنے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ سید جعفر شاہ ہیں, شاہ ناصر ٹھیک ہے وہ الیکشن نہیں لڑ رہے, فتح اللہ الیکشن لڑ رہے ہیں, سید جعفر شاہ خود الیکشن لڑ رہے ہیں, راجہ جہانزیب خود الیکشن لڑ رہے ہیں, اسی طرح جو باقی دیگر ہیں, خالد خورشید الیکشن لڑ رہے ہیں, وزیر ولایت, یہ سارے وہ ہیں جو ٹکٹ کے امیدوار بھی ہیں اور ادھر جو ہے وہ پارلیمانی بورڈ کے ممبر بھی ہیں. تو یہ تضاد ہے, اتنا نظر آ رہا ہے کہ یہ کس نے بنائی ہے, ویسے پارلیمانی بنایا کس نے؟ ہماری شروع دن سے یہ موقف تھا, یہاں مرکز کو بھی بتایا, چیف آرگنائزر صاحب کو بتایا, اس کے نیچے 1-2 جو ہے نااہل ٹائپ کے یا مرکز میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس پالیسی کو لے کے چلے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم کسی کی جنگ لڑ رہے ہیں گلگت بلتستان میں, پارٹی میں عمران خان کو دیکھ کر لوگ آ رہے ہیں اور آئے ہوئے ہیں لوگ, نہ کہ کسی نیچے والا کسی چیلے چمچے کی وجہ سے نہیں آیا, عمران خان کے ویژن کو دیکھتے ہوئے لوگ پارٹی میں آئے. یہ جو فیصلہ آپ نے جو سوال اٹھایا, یہ گلگت بلتستان کا ہر بندے کا دل کے سوال ہے. مطلب آپ کی پالیسی میں ہو, اب اس میں یہ دیکھ لیتے ہیں, اگر مجھے آپ یہ کہیں, میں بتاؤں سید جعفر شاہ گلگت ڈویژن, شاہ ناصر گلگت ڈویژن, دیامر ڈویژن, فتح اللہ گلگت ڈویژن, راجہ جہانزیب آپ کا گلگت ڈویژن, پھر ظفر شاہ جو آپ کے دوسرے ہیں خالد خورشید وہ بھی دیامر ڈویژن ہیں, وزیر ولایت بلتستان ڈویژن. اس میں ایک تو بلتستان ڈویژن کا ایک بندہ ہے, دوسرا اس سب میں آپ مجھے بتائیں بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھا ہے جو اسماعیلی فقہ سے تھے, ان کا کوئی نام ہی نہیں ہے. نیک نام کریم جو تھے, ظفر شادم خیل تھے, عزیز احمد, نور محمد, اظہار جو ہے ہنزائی تھے, راجہ منیر نواز, یہ سارے لوگ کیا اس ایک بھی ایبل نہیں ہے اس کے؟ 4.5-5 لاکھ کے قریب اگر وہاں پہ فیملی ہے, یہ موجود ہے اسماعیلی فیملی, کوئی قابل نہیں بنا. پارلیمانی بورڈ بنا, اس طرح کا جب فیصلہ ہوا تو صوبائی قیادت جعفر شاہ صاحب نے ان کو کہا کہ یہ پارلیمانی بورڈ کے ممبر جو ہے گلگت بلتستان میں شروع میں بنیاد رکھنے سے پہلے 47 سے لے کر آج تک یہی تو کرائٹیریا رکھا ہے, مذہب و فرقوں میں ہمیں بانٹا ہے. نہیں, یہ میں سوال کی طرف آ رہا ہوں, میں آپ کے سوال کی طرف میں آ رہا ہوں. جناب انہوں نے ریکویسٹ کی, صوبائی کابینہ نے کہا کہ جی اس پارلیمانی بورڈ, ہم نے بھی کوئی اتنا مطلب سیریس اس کو نہیں لیا, کیونکہ پولیٹیکل پارٹی میں سارے مسلک بھائیوں کی طرح ایک زندگی گزارتے ہیں, اور گلگت بلتستان کا تھوڑا کرائٹیریا یہ ہے کہ ہم سارے رشتوں میں بندے ہوئے, جتنے بھی فرقے ہیں بھائیوں کا ایک رشتہ ہے, تو ہم نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا. لیکن وقتاً فوقتاً یہ جو پارلیمانی بورڈ کا جو ممبر جو نہیں لے گیا, ڈیمانڈ کیا, کس نے بنائی ہے؟ دیکھیں اس میں تو لگ رہا ہے کہ یعنی جو لوگ چیف آرگنائزر یا اس سے ملتے رہے ہیں, اس کو چیریز کی وہ دیتے رہے ہیں, اپنا گفٹ ملتے رہے ہیں, تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اسی نے بنایا یہ. آپ مجھے بتائیں گلگت ڈویژن سے انہوں نے کچھ 4 بندے بنا دیے, پھر دیامر ڈویژن سے شاید 2 بندے ہیں, بلتستان پورے ڈویژن سے 1 بندہ ہے. اب اگر میرے پاس انفارمیشن ٹھیک ہے تو پھر آپ اس میں یہ دیکھیں کہ جو الیکشن خود لڑ رہے ہیں وہ بھی موجود ہیں اس میں. پھر اسماعیلی فقہ جو ہے وہ اس کا کوئی ممبر نہیں ہے, نور بخشی چلو ٹھیک ہے ان کا بھی کوئی ممبر نہیں ہے. پھر اختیارات سید جعفر شاہ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ یا تو یہ 2 چیزیں ہیں نا, یا تو سید جعفر شاہ خود نہیں انہوں نے کسی بندے کو انوالو کیا, یا یہ کمیٹی انہوں نے نہیں بنائی, اور اگر بنائی ہے تو ایسا کیوں بنا؟ 2 چیزیں ہیں نا. اگر تو ان کے پاس اختیارات نہیں ہے, اس کا مطلب فیڈرل نے بنائی ہے, جو آپ نے کہا کہ فیڈرل میں 2 بندے ہیں جنہوں نے بنائی ہے, تو اس کا مطلب ہے سید خورشید شاہ کی جعفر شاہ کی بات نہیں سنی گئی, اس کے یعنی صوبائی صدر کے اختیارات کو چیلنج کر دیا گیا. پھر اس کا مطلب نہیں, دیکھیے جعفر شاہ نے یہ کمیٹی نہیں بنائی, نہ گلگت بلتستان کے کسی صوبائی کابینہ نے بنائی, کسی نے نہیں بنائی. یہ جو کمیٹی بنی ہے یہ وفاق میں بنی ہے. وفاق میں بنانے والے میرے خیال میں شاید عمران خان کے دشمن تھے, کیا عمران خان کے پارٹی کے نیچے بیٹھ کر کسی اور پارٹی کے یہ دلالی کر رہے تھے, تبھی یہ جو ہے نا یہ نظام ہوا. کیونکہ پارلیمانی بورڈ کے اندر ممبر کی جو آپ بات کر رہے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے عمران خان کو دیکھ کے پارٹی جوائن کیا. یہ جو وفاق میں بیٹھے ہوئے چند چمچے لوٹے جو ہے نا, میں آپ کو پوری سوال کروں تاکہ عوام کو بھی ہم نے حقیقت سے آگاہ کرنا. اس کا آنسر تو آ گیا نا, اس کا آنسر یہ آ گیا کہ اس کا مطلب ہے سید جعفر شاہ کے اگر اس میں کنسنٹ شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فیڈرل سے آپ کے فیصلے ہو رہے ہیں, اور فیڈرل میں چند لوگ 2-4 بندوں کے پاس فیصلے ہو رہے ہیں پورے گلگت بلتستان کے عوام کے. اور
آپ کے صوبائی صدر کو اس میں شامل ہی نہیں کیا گیا؟ حقیقت بھی یہی ہے. میں آپ کو اس سوال کا میں جواب دے رہا ہوں جو پچھلا جو آپ نے سوال کیا اسی سوال سے یہ ریلیٹڈ ہے. کیونکہ دیکھیں عمران خان کی پارٹی کے اندر میرے خیال میں کوئی کالی بیڑیاں بیٹھی ہوئی ہے مرکز میں, بالکل کالی بیڑیاں بیٹھی ہوئی ہے. میں ظاہر بات ہے کہ اب جو لوگ اب جو حلقوں میں جو لوگ بول رہے ہیں کشمکشی کی جو مسئلہ ہے, میں اس صوبائی کیبنٹ کا حصہ ہوں, یا صوبائی کیبنٹ نے جناب وفاق کو بھی بتایا کہ جی پارلیمانی بورڈ میں ڈالیں, لیکن پارلیمانی بورڈ میں نہ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب علی عمران خان کے ساتھ عمران خان کی پارٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے سازش, تو یہ ہے بالکل ہم سمجھتے ہیں سازش. میرے پاس ابھی بھی سوال ہے, اگر ایسا ہے, اگر انٹرفیئرنس ہو رہی ہے فیڈرل سے, ان چیزوں میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے جہاں پر گلگت بلتستان کا آپ کا تحریک انصاف کا ووٹر بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے, تو سید جعفر شاہ نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا اس سے پہلے ہی؟ ابھی تو ٹکٹ کا معاملہ ہے, اور اگر وہ فیصلہ وہ ایک استعفیٰ دیتے یا ان کو کہتے بھائی میری یہ ریزرویشن ہے اور ریٹن ہوتا تو پھر سمجھ آتی کہ سید جعفر شاہ نے اپنا رول پلے کیا. اگر وہ خاموشی سے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, اور کمیٹی اب ہم دیکھ رہے ہیں کئی دنوں سے آپ کے پارٹی ٹکٹ کے فیصلے کون کون کر رہا ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو پاور رکھتے ہیں عوام کی وہاں پر شامل ہوتے ہیں 5,000 10,000 لوگوں کے ساتھ, ان کو جو ہے آج کارنر کیا ہوا ہے. اور جو نظریاتی لوگ تھے جنہوں نے پیسہ لگایا, جنہوں نے مطلب میں ڈاکٹر زمان کی ایگزامپل لیتا ہوں, وہ باہر دنیا چھوڑ کے آ گیا, 16-18 لاکھ وہ سیلری لے رہا ہے, وہ چھوڑ کے آ گیا. شادم کھیل کی میں بات کروں گا جس نے اپنی شمولیت جو نظر آ رہی ہے, ان لوگوں کو آج کارنر کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو سید جعفر شاہ اور آپ کی پوری جو کمیٹی ہے وہ اس میں ملوث ہے, اور اگر ملوث نہیں ہے اور آپ سے اقتدار چھینا جا رہا ہے پہلے سے ہی, تو پھر اس پہ آپ کیا بات کریں گے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ان سارے وجوہات کا نظریاتی کا 5,000 لوگوں کا شمولیت کرنا, 16 لاکھ کے تنخواہ چھوڑنا اور یہاں آ کے پارٹی میں جوائن کرنا, یہ ساری باتیں ہم سمجھتے ہیں. ہمارا مسئلے کا حل گلگت بلتستان کا تحریک انصاف کا مسئلے کا حل ہماری ملاقات عمران خان سے ہے, پوری کابینہ کی ملاقات ہو. ملاقات سے پہلے کچھ ایلیمنٹ مرکز کے اندر میں آج انکشاف کر رہا ہوں. میں نے ہی جہانگیر ترین کا انکشاف کیا تھا جب لوگوں نے ٹویٹر پہ لکھنا شروع کیا. میرا سیکنڈل میں نے اس کا سیکنڈل بنایا تھا آٹا شوگر مل مافیا کا. آج عمران خان نے قریبی دوست ہونے کے ناطے ان کو لات مار کے اس پارٹی سے باہر کیا. گلگت بلتستان کے اندر عمران خان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. ہمارے ڈویژن میں اکثریتی سازش کون کر رہا ہے؟ سنی ہم سب بھائیوں کی طرف تھے, لیکن اتنے تو آپ سپوکس مین ہیں نا, بڑے کلیئر ہیں. سازش کون کر رہا ہے؟ علی امین گنڈاپور چیف آرگنائزر ہے آپ کا, 2 ہی بندے ہیں نا, یا وہ ایک کرنل امان صاحب بیٹھے ہوئے شاید ان کے اوپر بھی بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں, اور بہت سے لوگوں نے ان کو انٹرویو تک نہیں دیا, وہ بھی ہمارے پاس خبر پہنچی ہے. یہ کیا ہے, وہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تحریک انصاف کی پارٹی کے ساتھ یا عمران خان کی پارٹی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مکمل فیل ہو گئے ہیں اور پھر باقی دیگر جو پارٹیاں بات کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ٹھیک بات کر رہی ہیں, یا آپ کا جو ورکر ہے یا جو نظریاتی لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کے نہ صرف پیسے لگائے ہیں بلکہ انہوں نے اپنے 10 سال لگا دیے ہیں, آج اگر وہ یہ مطلب آج بیمار ہو رہے ہیں وہ لوگ کہ بھائی ہم نے اس پارٹی کے لیے اتنا کچھ کیا, اور ایک پیراشوٹر آتا ہے پیسہ لگاتا ہے, یا ادھر 2 بندے آپ کے ہیں اسلام فیڈرل میں ان کو خوش کرتا ہے, ٹکٹ لے جاتا ہے, تو پھر اس کا کتنا فائدہ ہوگا آپ کی پارٹی کو؟ دیکھیے ہماری جو انالائسس ہے ہم نے جو کیے ہیں, انشاءاللہ اگر اس کے اگینسٹ کوئی کام ہو کے کچھ بھی ہماری جو ووٹ بینک کم ہو کے کچھ ہماری سیٹیں اگر رہ جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار مرکز کے لوگ ہوں گے, مرکز کے, کیونکہ ہم کسی اور کی جنگ لڑ رہے ہیں گلگت بلتستان میں. یہ تو آپ زبانی بات کر رہے ہیں نا, زبانی بات نہیں کر رہے, یہ تو بات ریٹن ہونی چاہیے نا. پھر نہیں, آپ سید جعفر شاہ کو لکھنا چاہیے, سب صدر ہیں پارٹی کے, کہ بھائی ہمارا یہ فیصلہ ہے, ایک سٹینڈ لینا. آپ کی ایک پارٹی ایک صوبائی پارٹی ہے اور صوبے کے اختیارات آپ کے پاس ہونے چاہیے, اور آپ بتائیں گے یہ 24 جناب ہم ان لوگوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں, اس کے علاوہ جس کو دیں گے ہارتا ہے جیتا ہے وہ فیڈرل یا یہ 2 بندے جو ہیں رسپانسیبل ہوں گے. ہمیں پتہ ہے کہ کس علی امین گنڈاپور کس کے پیچھے ہے اور سیف اللہ نیازی کس کے پیچھے ہے, یہاں سفارش کر رہے ہیں, ان کے پاس کون کون سے لوگ آ رہے ہیں, اور جو وہاں کا ریئل ریپرزنٹیٹیو ہے عوام کے پاس جس نے 5-5 سال لگائے ہیں, ایسے بھی ہیں جنہوں نے عوام کو گالیاں دی ہیں اور بھاگ گئے, آج وہ یہاں پہ سفارش کی طرح ٹکٹ لے رہے ہیں. اب اس میں آپ مجھے بتائیں, پارٹی کے تو چلو نقصان ہے, فائدہ ہوگا جو بھی ہے, گلگت بلتستان کی عوام جو تحریک انصاف کو دیکھ رہی تھی کہ جناب یہ تو پارٹی انصاف دینے والی پارٹی ہے, آج وہ جن لوگوں کے خلاف آپ کرپشن کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں حفیظ الرحمان نے ٹھیک ہے اکیلے کرپشن تو نہیں کی, آج حفیظ الرحمان کو چھوڑ کے سارے بندے آپ کے پارٹی میں آتے ہیں, وہی منسٹر رہے نا, کل آپ احتساب کس کے خلاف کریں گے؟ کسی کے خلاف کر پائیں گے آپ؟ دیکھیے ہر آدمی کا اپنا سیاست کا انداز ہے, میں نے پہلے بھی واقف وہ آپ کے بخوبی میں نے بتایا. گنڈاپور صاحب سے ریکویسٹ ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے, گنڈاپور صاحب آپ کو خدا کا واسطہ جو ہے نا, آپ امور کشمیر گلگت بلتستان ہو کو ڈیرہ اسماعیل خان کے نہیں ہو, آپ گلگت بلتستان
کہ جو ہے نا امور کشمیر ہو، کشمیر بھی جاؤ، گلگت بلتستان بھی جاؤ، پارٹی کے لوگوں سے ملو، عوام سے ملو. ہم جو ہے امور کشمیر اس لیے بنایا بھائی، میں جو باتیں کر رہا ہوں ستی صاحب ڈی چوک کی باتیں کر رہا ہوں. صحیح ہے. جس کنٹینر پہ عمران خان باتیں کرتا تھا میں وہی باتیں ڈیلیور کر رہا ہوں لوگوں کو. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ تو عمران خان نے کہا جناب صحیح کو صحیح غلط کو غلط کہو. اگر اس بات پہ مرکز کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے آپ کے پروگرام کے تھرو یا نیشنل سکرینز پہ میں بیٹھتا ہوں، وہ تکلیف 1000 بار ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح کو صحیح غلط کو غلط ہم کہیں گے. گنڈاپور صاحب گلگت بلتستان آتا ہے آدھا گھنٹے کے لیے، وہ بالکل گلگت بلتستان کی عوام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. کتنے وزٹ کیے ابھی تک گنڈاپور نے؟ کتنے وزٹ؟ 3 وزٹ کی ہے. ایک فنکشن اٹینڈ کیا ہے، ایک اپنے کسی دوست کے پاس آیا ہے، اس کے علاوہ ایک اپنے کسی بہت قریبی کسی دوست کے اس میں معاملے میں آیا ہوگا. باقی پارٹی کے 2-4 اپنے ہی گینگ کے کسی لوگوں سے ملا ہوگا. کبھی اس نے آ کے وہاں پہ ملا ہے لوگوں سے؟ تحریک انصاف کے لوگوں سے ملا کبھی؟ تحریک انصاف کے لوگوں سے نہیں ملا ہے. تحریک سیف اللہ انصاف کتنی کے دفعہ گروپ سے ملا ہے. جو چیف آرگنائزر ہیں وہ کتنی دفعہ ہیں؟ سیف اللہ نیازی صاحب صدر پاکستان صاحب یہاں جب تشریف لا رہے تھے 1-2 دفعہ وہاں آئے تھے، لیکن ان کی آفیشیلی کوئی پارٹی میٹنگ نہیں تھی، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا صدر پاکستان کے ساتھ. پھر اس کا مطلب ہے کہ فیصلے یہاں پہ ہی بیٹھ کے ہو رہے ہیں نا. ایگزیکٹلی یہاں ہو رہے فیصلے. دوسرا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سید جعفر شاہ کو کہ ایک پاس اختیارات نہیں ہے پارٹی کے، اس کی پارٹی کے اختیارات کو چیلنج کیا گیا اور فیڈرل کے لوگوں نے کیا اور اس میں تحریک انصاف کے لوگ شامل ہیں. اور اب مجھے یہ بتائیں، کیا آپ کے اسپوکس مین ہیں، کیا یہ ٹکٹ تقسیم ہونے جا رہے ہیں؟ آج بھی ہمارے پاس ایک لسٹ آئی ہوئی ہے جناب، ان کو فائنل کر دیا ہے. کل 2-3 دن لگیں گے، 3 دن لگیں گے، ہفتے میں آپ کے ٹکٹ تقسیم ہو جائیں گے. اور اس میں 24 میں سے جو بتایا جا رہا ہے کہ 8-10 بندے وہ ہیں جو ابھی پارٹی انہوں نے جوائن کیا ہے، اور ان پہ ترجیح دی جا رہی ہے جو لوگ پچھلے 10 سالوں سے نظریاتی لوگ ہیں. پیسہ نہیں ہے جی، نظریاتی کام کرتے رہے، دن رات پارٹی کے لیے کیا. کوئی ایسے ہیں کہ پیسہ بھی ہے لیکن انہوں نے کہا جی دوسری پارٹی سے آ گئے، وہ منسٹر تھا، وہ اس کے اثر سوخ تھا، وہ آ گئے. ایسے لوگوں کے ساتھ کیا خاموشی اختیار کی جائے گی آپ کے صدر کی جانب سے، پارٹی کی جانب سے، یا اس میں بغاوت بھی ہو سکتی ہے، پرائم منسٹر کو خط بھی لکھا جا سکتا ہے؟ اور کیا آپ کے پاس کیا اس کا الٹرنیٹیو ہے کہ بھائی کیا کریں گے آپ اگر ٹکٹ بھی دے رہے؟ خاموشی اختیار ہے. جیسے ابھی پارلیمانی کمیٹی بنی، آپ نے کہا تحفظات ضرور ہیں، سید جعفر شاہ کے اختیارات کو چیلنج کیا گیا ہے لیکن خاموشی اختیار کی گئی ہے. شاید دیکھا گیا کہ ہو سکتا ہے وہ کرے. کل وہ الیکشن آپ کا ٹکٹ بھی غلط تقسیم کرتے ہیں، آپ کی پارٹی کے اپنا حکومت بھی نہیں بنتی، پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہوگا؟ یہ خاموشی اختیار کی جائے گی آپ کے صدر کی طرف سے، آپ کی پارٹی کی طرف سے؟ نہیں، خاموش تو ابھی بھی ہم نہیں ہیں. صحیح کو صحیح غلط کو غلط کہہ رہے ہیں. یہ جو آپ نے 2-3 سوال جو مکس کر کے جو بتایا ہے اس کا میں آپ کو آخری حال میں بتاؤں گا کہ گلگت بلتستان کے جو تحریک انصاف کے جو ورکر ہے، عوام کی بات نہیں کریں گے، جو ورکر ہے پی ٹی آئی سے جو افیلیشن جو رکھتے ہیں، وہ وفاق کے 2 نااہل تنظیموں کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم تو وہ جنگ دیکھیں ابھی عمران خان صاحب جو ہے ابھی تحریک انصاف اس کے اوپر نوٹس لے لے. نوٹس لے آپ ابھی میں آپ کو بھی بتاؤں، جس آپ نے ریٹائر کی بات کی ہے مرکز کے حوالے سے، میں پروف دوں گا، میں قسم دے کے کہتا ہوں، میں آپ کو پروف دوں گا. میں کہتا ہوں کہ وہ شخص جو ہے گلگت بلتستان کے پارٹی کے اوپر ظلم کر رہا ہے. وہ شخص دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی طرف سے، آپ کی پارٹی کی طرف سے سید جعفر شاہ، آپ مجھے بتائیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کے صدر اور جنرل سیکرٹری کے آپس میں اختلافات موجود ہیں، آپ کے گورنر کے اختلافات موجود ہیں. پہلے تو صوبائی کی بات کر رہے ہیں، پھر آپ آ جائیں ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے 2 بندے یہاں پہ 3 بندے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کے خلاف کوئی ریٹن آپ نے کبھی دیا؟ کوئی وزیر اعظم کو کبھی بتایا گیا؟ کوئی لیٹر کسی نے لکھا، یا وہ آپ عام کارکن لکھے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ خاموشی اختیار کیجیے نا صدر کی جانب سے. وہ خاموشی کب تک رہے گی؟ الیکشن ہارنے تک رہے گی خاموشی؟ دیکھیے، آپ سپوکس مین ہیں نا، آپ کو صدر نے کہا ہو کہ بھائی آپ، ظاہر بات ہے کہ پارٹیوں میں اختلاف، وزیر اعظم تک خط پہنچائیں، اختلاف آپ جناب اپنی اعلیٰ قیادت تک پہنچائیں. آپ نے کیا جو آپ کا چیف آرگنائزر ہے اس کو خط بھی کسی نے لکھا آپ کی پارٹی میں سے؟ علی امین گنڈی کو کسی نے لکھا، بتایا کسی نے، یا اورلی بس بات ہوتی ہے کہ وہ اختلافات ہیں یا اس میں اختیارات میں وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے شروع ہی سوال میں نے آپ کو جواب دیا تھا کہ جی اس کا سارا حل جو ہے، لاسٹ جو ہے اس کا، عمران خان کے پارٹی کے ساتھ یہاں وفاق کے کچھ لوگ زیادتی کر رہے ہیں. پارٹی نہیں چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جیتے. یہ سازش کا حصہ وفاق کے جو مرکزی قائدین ہیں ہم ان کو ٹھہرا رہے ہیں.
ٹھیک ہے. وقت آنے پر ان کے نام کے ساتھ پریس کانفرنس کریں گے اسلام آباد پریس کلب کے اندر, کیونکہ عمران خان کی وجہ سے گلگت بلتستان نہیں پورا پاکستان میں عمران خان کو دیکھ رہے ہیں, نہ کہ کسی ان کے نیچے چیلے چمچے کو دیکھ رہے ہیں, نہ ان کے باپ کی پارٹی ہے کہ عمران خان کے ساتھ کرے. عمران خان کے ساتھ پاکستان کا ہر نوجوان, ہر علاقے کا جو آدمی ہے, دیکھیں بالکل صحیح ہے جی. اب بات کر لیتے ہیں سی پیک کے حوالے سے. خنجراب ٹاپ کے بارڈر سے سست بارڈر آپ کا بند ہے, وہ کیوں بند ہے؟ کووڈ-19 ختم ہو گیا, ادھر سارے بارڈر کھل گئے ہیں, چمن بارڈر کھل گیا, یہ تورخم بارڈر کھل گیا, آپ کا بارڈر ابھی بند ہے. اس میں آپ کی پارٹی فیڈرل میں ہے نا, گورنمنٹ ہے جی. اس کے علاوہ آپ اس کو حفیظ الرحمان کو تو نہیں کہہ سکتے نا, یا نواز شریف کو نہیں کہہ سکتے, تو کیوں ناکام ہوئی آپ کی حکومت ابھی تک؟ نہیں, اصل میں یہ تھا کووڈ-19 کے بعد جو ہے ہم نے کافی حکومت کے ساتھ وفاق لیول پہ بھی اور صوبائی لیول پہ جو ہے فورس کمانڈر سے لے کے یہاں تک پرائم منسٹر تک ہم نے خطوط بھی لکھے, ملاقاتیں بھی کی. چیمبرز جتنے بھی گلگت بلتستان میں بنے ہیں, بارڈر ٹریڈ ہنزا چیمبر ہوا, گلگت بلتستان چیمبر والوں نے ایک میٹنگ کی یہاں پہ FBR کے ساتھ, کسٹم عملے کے ساتھ. کرنے کے بعد ایک چیز طے ہوا کہ جی کچھ دنوں کے لیے بارڈر کھولا جائے گا, کیونکہ وہاں پہ اس پار کوئی 70-75 کنٹینرز تھی. تو بعد میں وہ جو ہے, اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کورونا سے ہم سب آزاد ہو گئے, اللہ کا شکر ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے سارے جو سرحدیں ہیں وہ کھلی ہوئی ہے تجارتی. تو ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا تجارت کھلے. دیکھیں گلگت بلتستان سوس ڈرائی پورٹ جہاں پہ موجود ہے, بالکل یہ جو ہے یہاں انکم جنریٹ ہوتا ہے 8 سے 10 ارب روپیہ, ان کو 4 سے 5 مہینے میں خزانے میں آ جاتے ہیں. وسائل نہیں ہے وہاں پہ, بے روزگاری ہے نہ بارڈر کے اوپر. تو یہ بارڈر جو ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے انشاءاللہ جو ہے نا وزیر اعظم پاکستان اس کو نوٹس سے آپ نے کہا کہ اس پہ آپ نے لکھے ہوئے ہیں لیٹر سر صاحب کو؟ بالکل لکھے ہیں, چیمبرز کے تھرو ہم نے لکھے, چیمبرز کے ڈیلیگیشنز یہاں ملے ہیں, وہ آپ کو ہم واٹس ایپ. آپ دیکھیں نا, اب یہ ہے کیونکہ بزنس ہے, پرائیویٹ بزنس ہے, تو اس میں آپ نے سارے خط لکھ دیے, لیکن جو پارٹی کا معاملہ ہے اس میں کسی نے ضرورت نہیں کی کہ آپ عمران خان کو لیٹر لکھے یا آپ کے ان کو خط لکھے کہ بھائی وہاں پہ مداخلت کیوں ہو رہی ہے, سید جعفر شاہ کے پاس اختیارات کیوں ہیں, چیلنج کیوں کیا جا رہا ہے, پارٹی کے اندر جو ڈویژن ہے آپ کی اس کو ابھی تک ختم کرنے کے لیے, ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کل تحریک انصاف وہاں پہ الیکشن نکال سکے گی اس صورتحال میں؟ نہیں, دیکھیں آپ کے پاس ظاہر بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب تو ابھی کوئی امتیاز گلگتی تو نہیں رہا کہ جی جناب صبح شام میں اس سے ملوں. جتنے ہم نے کرنے تھے ہم نے کیے. ٹھیک ہے, ابھی تو آپ کے پروگرام کے تھرو تو میں نے باقاعدہ نام لیا, مرکز ذمہ دار ہوگا تحریک انصاف گلگت بلتستان میں. کہیں اگر ڈیمیج ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار مرکز ہوں گے, کیونکہ جعفر شاہ کے پاس ضلع کا صدر بنانے کا اختیار بھی انہوں نے نہیں رکھا, نہ جناب علی وہ جنرل سیکرٹری کے پاس UC بنانے کا بھی اختیار نہیں دیا ہے, سارا مرکز نے اپنے پاس قبضہ کر کے رکھا ہے, اس کو مسترد کرتے بھائی. بالکل, پروگرام کا وقت بھی میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے. مجھے بتائیں کہ آپ نے کچھ شروع میں الزامات لگا دیے تھے جناب کے سول سپلائی GBDA میں PWD کی بات کی, پاور سیکٹر کی بات کی, اور کچھ بیوروکریسی کی بات کی, اور انویسٹمنٹ کی بات کی کہ یہ جناب کرپشن ہوئی ہے. اس پہ ذرا مجھے تھوڑا بتائیں ڈیٹیل, جو آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں, کیا کرپشن ہوئی ہے, یا آپ بھی حفیظ الرحمان کی طرح مطلب بات کریں گے اور وہ آپ کی بات کو چیلنج کریں گے, آپ کو ثبوت بھی دیں گے کہ اس کی کیا آپ کے پاس ثبوت ہے؟ دیکھیں جو بات میں آپ کو بتاؤں گا یہ ثبوت ہے, اسی پہ آپ جا کے چیک اینڈ بیلنس کریں, چیک کریں جا کے. ٹھیک ہے, حکومت پاکستان جو ہے نیشنل اپنا یہ جو آپ کو نیشنل کا جو لیٹر دیا جاتا ہے چیمبرز کے تھرو, یا آپ کو جو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے شہری ہیں, آپ کسی بھی جگہ میں جا کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں, جس کی کاپیاں پری کوالیفائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ کاپیاں جمع کرتے ہیں, 50 کروڑ کے ٹینڈر میں 50 کانٹریکٹر ہوتے ہیں, تو وہ سارے جو ہیں ان کے اپنے ہی کارکن کو کیسے ملتا ہے؟ بھائی میں بھی ایک کانٹریکٹر ہوں تو مجھے جو ہے کام نہیں ملتا. یہی کرپشن ہے ان کا. PWD میں جب کلرک پڑا جائے گا, پاور سیکٹر پہ جب کلرک پکڑا جائے گا تو یہ انشاءاللہ یہ سارے جیل میں ہوں گے. میں سب سے بڑا ثبوت آپ کو ادھر ہوں, آپ جائیں کوئی کاپی چیک کرے, کمپنیز چیک کرے, سارے اپنے لوگوں کو کام دیے, سارے اپنے لوگوں کے ساتھ کیے. یہ کرپشن ہے. اب ظاہر بات ہے کہ کسی کو منہ زبانی بات کی کہ امتیاز گلگتی میں آپ کو 1 ارب کا کام دے رہا ہوں, 10 کروڑ میرے ہو گئے, یہ کام آپ کا ہوا, یہ اس طریقے سے کام ہوا ہے. مجھے ایک بتائیے, یہاں ایک چندہ چور بندہ ہے بورڈ انویسٹمنٹ کے نام سے, چندہ چور جس کو ہم کہتے ہیں, جناب ڈوکرز کے جوتے پہنتا ہے 2 لاکھ روپے کے. ابے بھائی تم کوئی پہلے نہیں پہنتا, ابھی پہنتا نا, ابھی نہیں, 2010 میں پلاسٹک کے چپلوں میں گھومتا تھا. بورڈ آف انویسٹمنٹ کے نام سے گلگت بلتستان کو جس طریقے سے لوٹا گیا ہے, چائنیز ڈیلیگیشن سے لے کر ترک سے لے کر جناب آپ کے برطانیہ تک, ان کے وزٹس آپ چیک کریں, ان کے TDs چیک کریں, ان کے کرپشن کی داستانیں آپ کے سامنے آئے گی. وہ بھائی چندہ چور آدمی, تم جو ہے کل تک اسلام آباد F10 میں بیٹھ کے ناشتے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے, آج جو بہت بڑا بزنس مین بنے ہو, اور وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے جناب اسماعیلیوں کے, کہ وہ اسماعیلی برادری کا جو ہے نا بڑا بزنس مین آدمی ہے. یہاں اسماعیلی شیعہ سنی کی بات نہیں ہے, کرپٹ کو کرپٹ کہیں گے, صحیح کو صحیح کہیں گے, یہ ان کی پارٹی کا ہے. یہ ثبوت آپ کے سارے موجود ہیں جناب علی, ادارے آپ کے پاس ملک میں موجود ہے, 25-30 ادارے ہیں. باقی کون کون لوگ ہیں, یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ حافظ الرحمان اکیلا ہے کیا کرپشن کرنے والا؟ حافظ الرحمان تو گرو ہوا نا, وہ تو ان کے چیلے ہو گئے سر.
गुरु तो उधर ही है, चेले सारे आपके साथ शामिल हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? गांव का एक 20 कैरेट का ऑफिसर वजीर आला गिलगित बाल्टिस्तान के साथ वो क्या चने बेचेगा बेचारा? नहीं। उसको नहीं, मैं करप्शन की कड़ियां बता रहा हूं। कौन है, आप मुझे नाम बताएंगे? किनका? कौन शामिल था? ब्यूरोक्रेसी में कौन था? वजीरों में कौन था? या हाफिज हफीज रहमान के साथ? देखिए, हाफिज हफीज रहमान तो सीएम था। जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट का, पीडब्ल्यूडी का, पावर का, एजुकेशन का, जीबीडीएमए का, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट 17 ग्रेड से लेकर 20 ग्रेड तक वो सारा मुजरिम है कौम का, मैं ये समझता हूँ। आज उधर ही है, आज उधर ही बैठेंगे, जाहिर बात है पॉलिटिकल बेसिस पे वो एडजस्टमेंट हो गए, वो तो वहां बैठेंगे। उन्होंने किस उसकी आप पड़ी है गिलगित बाल्टिस्तान की? मैंने आपको बताया, आप बताएं सतीश साहब, 17 लाख समथिंग की गिलगित बाल्टिस्तान की टोटल आबादी है। क्या 50 अरब रुपया उस पे इन्वेस्टमेंट हो तो ये तो सिंगापुर ना बन जाए? सही है, मुझे बताएं, मैं समझ गया। इनको हर सालाना 43 अरब का बजट दिया जाता है। आप जाए जनाब, पुलों का हाल देखे, रोड का हाल देखे। गिलगित सिटी के अंदर 10 दफा रोड को तोड़ते हैं साल में 2 दफा, फिर उसी ठेकेदार को काम मिलता है, फिर घूम फिर के जनाब वाले उसी रोड को। शहर का हालत देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हम 1933 के दौर के शहर से घूम रहे हैं। आप गिलगित से होकर आए हैं माशाल्लाह, आपको पता है, आपको वीडियोस दिखाया जा रहा है। ये तो गिलगित सिटी का ये अलमनाक हालत है, तो दिगर इलाकों में क्या होगा? गजर, बाल्टिस्तान, धियामर कोई क्लेम करता है, मैं कसम दे के आपको कहता हूं कि लोग खुशहाल नहीं है भाई। लोगों का सेहत का जिंदगी खराब है, बुरा हाल है। हमारे माए बहनों के जब डिलीवरी का जब निज़ाम आता है, अल्लाह माफ़ करे, इनकी भी माएँ हैं, बहनें हैं, उनको सोच के काम करना चाहिए था। कितने तकलीफ ज़दा हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये आप हमसे पूछे। अब जाहिर बात है कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो जनाब मैं एसी में बैठा हूँ, आम आदमी को तो ये क्या पता मैं गिलगित बाल्टिस्तान का बाशिंदा हूँ। मैंने गिलगित बाल्टिस्तान का ये हर गाँव का मेरे पास डेटा है, ठीक है। आप उस डेटे के मुताबिक इन्होंने काम नहीं किया है। 50 करोड़ का अगर रोड बनवाया है तो 25 करोड़ करप्शन किए, 10 करोड़ का काम दिया है तो 2.5 करोड़ का करप्शन किए भाई। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मैं अगला प्रोग्राम आपके सामने जो है वो पेश करूँगा, जो मुझे कुछ सबूत और कुछ चीज़ें मेरे पास आई हैं। सिविल सप्लाई, आटा कहाँ कहाँ पे क्या कुछ होता रहा है नून लीग के दौर में, GB DMA में क्या हो रहा है, PWD पावर सेक्टर, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में इनको स्टडी करने के बाद आपसे शामिल करूंगा। और फिर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में कितने दौरे बाहर के रहे, पैसा कहाँ पे गया और क्या कुछ होता रहा, और फिर बाकी जो दीगर करप्शन है और जो एम्प्लॉयमेंट में जो कुछ होता रहा है, अभी क्योंकि चीज़ें हैं वो आपके सामने रखूँगा। और गुज़श्ता 5 सालों में आवाम के लिए क्या हुआ वो एक अलग से शो होगा। बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ गिलगिती साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान है तहरीक इंसाफ के। जो भी बात हुई वो आपके सामने इनके सामने सवाल रखे। लेकिन एक चीज़ नज़र आ रही है कि तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के जो सूबाई मामलात हैं वो इंतहाई नागुफ्ता मैं कहूँ तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि सदर के पास इख्तियारात हमें नज़र नहीं आ रहे, और फिर इसके साथ साथ जो वफाक से एक रशाकशी मौजूद है। ऐसे लोग भी हैं जो कभी जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का दौरा तक नहीं किया, उनको 3 जो बड़े डिवीज़न हैं, द्यामर और गिलगित और बल्तिस्तान, उनका इल्म तक नहीं है, वो यहाँ पर फैसले करते हुए नज़र आते हैं। और अगर ऐसा चलता रहा तो तहरीक इंसाफ को आने वाले वक्त में बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इनका कहना यह है कि हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक आवाज़ उठा रहे हैं और वफाक में मौजूद जितने भी लोग हैं उन तक पहुँचाएँगे। आने वाले एक हफ़्ता बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। ये तहरीक इंसाफ का गिलगित बल्तिस्तान का मुस्तकबिल का फ़ैसला होने जा रहा है। उस वक्त तक मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आज तक के लिए इतना ही, मज़ीद कल आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।